بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 897 897 اور آج سورہ ہود کی صرف ایک آیت کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 17۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن كان على بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، افمن کیا پھر، کانا ہو، علی بینۃ واضح دلیل پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ اور اس کے پیچھے، شاہدون ایک گواہ ہو، منہ اس اللہ کی طرف سے، ومن قبلہ اور اس سے پہلے، کتاب موسیٰ موسیٰ کی کتاب ہو، اماماً درحال یہ کہ وہ پیشوا ہو، ورحمہ اور رحمت، اولئک یہی لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بھی اس قرآن کے ساتھ، ومن اور جو شخص، یکفر کفر کرے بھی اس کے ساتھ، من الاحزاب گروہوں میں سے، فالنار تو آگ ہی، موعدہ اس کی وعدہ گاہ ہے، فلا تکو لہذا نہ ہو آپ، فی مریۃ شک میں، منہ اس سے، انہ بلا شبہ وہ قرآن، الحق حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا جو لوگ اپنے رب کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں 10 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو شخص قرآن پر قائم ہے جو اس کے رب کے پاس سے آیا ہے۔ دوسری بات، اور اس کے ساتھ اسی میں سے گواہ بھی ہے۔ تیسری بات، اور اس سے پہلے امام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی۔ چوتھی بات، کیا منکر آدمی اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ پانچویں بات، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چھٹی بات، اور جماعتوں میں سے جو شخص اس کا منکر ہو، دوزخ اس کی جگہ ہے۔ ساتویں بات، جس میں اس کے بھیجنے کا وعدہ ہے۔ آٹھویں بات، تم اس کے بارے میں شک میں نہ پڑو۔ نویں بات، بے شک وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ 10ویں بات، لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بزرگان محترم، اس آیت کو سمجھنے کے لیے 2 طرح کے لوگوں کا تصور ذہن میں لے آئیے۔ ایک وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے دلیل رکھتا ہو، جو نور اور بصیرت رکھتا ہو، ایسا نور اور ایسی بصیرت جو حق اور درست بات کی رہنمائی کرتی ہے اور اس کی اس دلیل کی تائید اور اس کے درست اور حق ہونے کی گواہی دے، یعنی قرآن مجید یا انجیل یا تورات اس حق بات کی تصدیق اور گواہی دے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ مومن ہے جو دین فطرت پر یقین رکھتا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے دل پر چھایا ہوا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو یہ، دوسری طرف دوسرا وہ شخص جس نے دنیا اور دنیا کی زینت ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، جس کے دل میں آخرت اور اس کی نعمتوں کا کوئی تصور نہیں، جو ایمان سے محروم مشرکانہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ فیصلہ کن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دلیل، نور، روشنی، بصیرت اور ایمان رکھنے والے کا درجہ اعلیٰ ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، اور اس سے محروم شخص یعنی کافر اور مشرک کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، کہ اس کے ذریعے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ان کافروں کی جماعتوں اور گروہوں میں سے جو شخص اس آفاقی مقدس کتاب قرآن مجید کا انکار کرتا ہے، اس سے یہ وعدہ ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہوگا،
ایسے لوگوں کے دوزخی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان کا انجام حتمی ہے، اور یہ اس بات کا بدلہ ہے کہ انہوں نے نبی کو جھٹلایا، قرآن مجید کو جھٹلایا اور آخرت کو جھٹلایا۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس امت میں سے کسی بھی شخص نے، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، میرے بارے میں سنا اور مجھ پر ایمان نہیں لایا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ۔ اس کے بعد یہ بات بتائی گئی، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اے مخاطب اس قرآن مجید کے بارے میں شک میں مت پڑ، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ سورۃ السجدہ کی دوسری آیت میں یہی بات یوں کہی گئی، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ نازل شدہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے اور یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اس قرآن مجید کے رب ذوالجلال کی طرف سے نازل ہونے کے باوجود اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں 103 میں یہ بات کہی گئی، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے۔ اس آیت کے ذریعے واضح انداز میں یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، چاہے وہ مشرک ہوں یا کافر ہوں، دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے، خواہ بظاہر وہ کیسے بھی اچھے عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور کفر سے، شرک سے، نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔